بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکا سکے تو جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس رمضان کی قدر نہ کرے تو رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، لیکن جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو فلاں کی بد دعا لگی تو وہ اجڑ گیا، فلاں بندے کو فلاں کی بد دعا لگی اس کی تو دنیا ہی برباد ہو گئی، وہ تو اجڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کی بد دعا میں اثر اتنا ہے کہ جب زبان ہلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی ساتھ ساتھ ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں کی بد دعا لگ گئی، وہ برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ سنیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی ایک دعائے جلال کی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جس بندے کے اوپر اللہ انعام کرے اور احسان کرے کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک برکت والا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے میں اپنے رب سے معافی نہ مانگ سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اور اپنے رب سے جنت حاصل نہ کر سکے، جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے دعائے جلال کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا پہ آپ آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جہاں 40 لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور 40 کی زبان سے آمین کا لفظ نکلے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والا نوریوں کا سردار جناب جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، اور اس دعا کے اوپر آمین فرمانے والے سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ تو اس کے لیے دعا جلال ہے۔ کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس مہینے میں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی نہ مانگ سکا، رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے رب کی طرف رجوع نہ کر سکا، رمضان کا مہینہ پایا اور قرآن کی تلاوت نہ کر سکا، رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکا، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس کے لیے ہلاکت کے سوا رکھا ہی کیا ہے کہ جس بندے کو اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ رمضان میں اپنے رب کی بارگاہ میں معافی نہ مانگ سکے، تو بتائیں کہ پھر کون سی ایسی گھڑی ہوگی جو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عظمت اور برکت والا مہینہ عطا فرما دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو یہ انعام کیا ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر جو یہ احسان کیا ہے، تو ہم اپنے رب کے اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ماہ مبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھیں، 5 نمازیں فرض نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ پہلے آپ جو اگر نماز فجر کے وقت قرآن پڑھتے تھے تو اب ارادہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑا بہت قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں سحری کے وقت سب حضرات ہم اٹھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس سحری میں نماز تہجد بھی ادا کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ رمضان المبارک سے پہلے کون سے ایسے کام کرتے تھے جو رمضان المبارک میں ہم نے وہ نہیں کیے، کون سے ایسے نیک عمل ہیں جو ہم نے رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے شروع کیے ہیں، اور کون سے ایسے گناہ تھے جو رمضان المبارک